من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورۃ النازعات کی آیت 42، 43، 44 اور آیت نمبر 45 پڑھی گئی. پیچھے 2-3 روز سے درس ہو رہا تھا کہ انسان جب اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اکرام کرتے ہیں اور جنت انہی کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے مقائد یعنی اس کے فریب اور دھوکے پر مطلع کر دے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے. نفس امارہ اور نفس لوامہ کی شرکشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس پر تفصیلی کلام کئی روز سے ہو رہا تھا. اب آگے چلیے. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گفتگو میں قیامت کا ذکر بہت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ اس کو ایسی بات بتلائی جائے کہ جس سے اس کا دل بیٹھ جائے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے والے ہر وہ شخص صاحب ایمان کہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتقاد ہے، یہ دنیا معاش کی جگہ ہے اور آخرت معاد کی جگہ ہے. کھانا پینا تو انسان چھوڑ دیجئے، حیوان بھی کھا لیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان معاش کے چکر میں معاد کو نہ کھوئے، یعنی آخرت کو سنوار لے. اور یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ روٹی اتنی ہی کھاتا ہے غریب جتنا مالدار کھاتا ہے، شاید مالدار سے زیادہ غریب کھاتا ہے. پیسہ اس کے پاس ہے، کھاتا وہ ہے. جی، غریب زیادہ کھاتا ہے اور مالدار کم کھاتا ہے. بیمار مالدار ہوتا ہے، غریب کم بیمار ہوتا ہے. پیسہ مالدار کے پاس ہوتا ہے، حساب بھی اس کو زیادہ دینا ہے اور ان کو کم دینا ہے. لیکن انسان کی عادت ہے، آپ کو بھی ہوگا، ہم کو بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا، بھائی فلاں آدمی کا دل بڑا کمزور ہے، ان کو یہ بات نہ کہیے. بھائی آخرت کی یہ بات کیوں نہیں کہیں ان سے؟ جیسے مثال کے طور پر خاندان میں کوئی آدمی بیمار ہوگا، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مت ڈرائیے مولوی صاحب، مت کہیے ان کو کہ کینسر ہو گیا. ارے کیوں نہ کہہ دو اس کو، بچہ توبہ کر لے، گناہ سے ماضی کے توبہ کر کے آخرت کو سنوار لے. اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہم کو منع کر دیں گے کہ مولوی صاحب آپ جائیے گا تو ان کے سامنے یہ تذکرہ نہیں کیجیے گا. بھائی کیوں تذکرہ نہیں کریں گے؟ بندے کو بتا دے کہ تجھے کینسر ہو گیا ہے اور ان قریب تیری جان جسم سے نکلنے والی ہے، اس سے پہلے بھائی کسی وقت توبہ تو کر لے. باپ مرنے والا ہے اور بیٹا توبہ سے روک رہا ہے. جی، ہم کو یہ لوجک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ منع کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیز نہ کہیں. تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تو بے ایمان ان سے سوال کرتے. اسی سوال کو اللہ کہہ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، یعنی قیامت کب آئے گی، یعنی آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی. ابن حاتم نے باسناد جید ضحاک کی روایت سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے بطور استہزاء اور مذاق کے
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ قیامت کب پیدا ہوگی، اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ کیا جواب ملا سنیے، فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے۔ بھائی قیامت کا سوال کرتا ہے کب آئے گی، یہ تو محمل بات ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے یہ کر جی، یہ نہیں کہ زلزلہ کب آئے گا، یہ بچ کے زلزلہ کے وقت تو بچے گا کہ نہیں بچے گا، کہاں ہوگا زلزلہ کے وقت جی، زمین کے نیچے ہوگا یا زمین کے اوپر ہوگا، پھر تیرے پاس بچنے کی کوئی تدبیر ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر کر۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف پہنچ اس کی۔ کہا سن لے، یہ قیامت آئے گا نا تو بھاگنے واگنے کا موقع نہیں ملے گا، کہاں جاؤ گے، سیدھے روح نکلی اور سیدھے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تو ان کی بغاوت کر کے نہ جاؤ، ان کی اطاعت کر کے جاؤ، ان کی عبادت کر کے جاؤ، سیدھی سی بات ہے۔ جب یہاں تک کہ تعلق ہے کہ کب آئے گی، یہ ان علوم میں ہے کہ جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن میں گزر چکا نا، خمسۃ لا یعلمھا الا ھو، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دنیا کے نجومیوں نے کہا تھا کہ قیامت 2023 میں آ جائے گی، تو 23 تو آ گئی، اور آپ سب بریانیاں کھا رہے ہیں، اور ہر آدمی کتنے ہیں جو مکان کی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ مجھے یہ پلاننگ کرنی ہے، کتنے آدمی بچے کی شادی اور بچیوں کی شادی کے پروگرام کر رہے ہیں جی، کئی ان کے اٹکل بچوں سے نہیں۔ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا، خود حتیٰ کہ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں علامت بتائی گئی کہ یہ سب حالات دنیا میں ہوں گے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بقول کسی بڑے محدث کے کہ چھوٹی چھوٹی ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں، بڑی علامت بچ گئی ہے۔ چلو، یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں۔ اللہ کرے رسول اللہ کو یہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے، آپ کا وظیفہ ہے ذکر، لوگوں کو تذکیر، نصیحت۔ کتنے ہی سوال جواب کرو، آخر کار اس کا علم اللہ ہی پر حوالہ کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر ہیں۔ کہا سب بے خبر ہیں، پوچھتے پوچھتے تم وہیں تک پہنچ جاؤ گے، وہ دن ہی آ جائے گا پوچھتے پوچھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح متصل بھیجا گیا ہے۔ ہم آگے آگے جا رہے ہیں اور پھر پیچھے پیچھے قیامت ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی قیامت تک، اب تو صرف قیامت ہی آئے گی، یا قیامت سے پہلے 2 4 20 25 30 جتنے دجال ہیں جھوٹے وہ آ جائیں گے، چونکہ دنیا سے پہلے، قیامت سے پہلے ان کا آنا ضروری ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت ہی کے وقت میں بھیجا گیا، مجھے سابق بنا دیا گیا۔ میں آگے آگے جا رہا ہوں، سابق کا ترجمہ جی، جیسے یہ اس سے سابق رہے، حضور نے کلمہ کی انگلی یعنی شہادت کی اور انگوٹھے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، انما انت منذر من یخشاہا، تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ واہ رے میرا اللہ، کہ آپ کا کام ڈر سنا دینا ہے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ آسان دن نہیں ہوگا جو تم سوال کر رہے ہو۔ جو ہے ٹائم بابا جی ختم ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، یہ اس کی تفسیر کل کر دیں گے، کل سورج ہی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔